ڈیلی فلاسفر کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اپنے رب سے ہی مانگنے کا تجربہ کیجیے۔ دلی کا بادشاہ جنگل میں تنہا گھوڑا دوڑا رہا تھا۔ تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہرن کے تعاقب میں اپنے ساتھیوں سے بہت دور نکل آیا تھا۔ کئی میل تک گھوڑے نے برق رفتار ہرن کا تعاقب کیا، لیکن آخر کار وہ گھنی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا۔ سخت گرمی کا زمانہ تھا، دوپہر کا وقت تھا، گرم ہوا سے جسم جھلس رہا تھا، پیاس کی شدت سے ہونٹ خشک تھے اور حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے۔ شاہ جہاں نے گھوڑا روک کر جسم سے پسینہ صاف کیا اور سوچنے لگا کہ اب پانی کی تلاش میں کدھر جائے۔ گھوڑا بھی گرمی کی شدت سے ہانپ رہا تھا۔ کئی میل چلنے کے بعد کسی بستی کے آثار نظر نہ آئے، البتہ بہت دور کچھ جانور چرتے نظر پڑے اور بانسری کی آواز بھی تیز جھونکوں کے ساتھ محسوس ہوئی۔ بادشاہ نے اسی سمت میں اپنے گھوڑے کی باگ موڑ دی۔ چند میل چلنے کے بعد وہ جانوروں کے قریب پہنچے۔ بانسری کی آواز اب صاف سنائی دے رہی تھی۔ کوئی منچلا بڑی دردناک آواز میں بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ نے گھوڑا روکا، کچھ فاصلے پر دیکھا۔ ایک نوجوان شکستہ اور میلے کپڑے پہنے ایک درخت کے نیچے بڑی بے نیازی کے ساتھ ریت پر نیم دراز تھا اور دنیا کی ہر فکر سے آزاد بڑی مستی کے ساتھ بانسری بجا رہا تھا۔ بادشاہ دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ کیا اس جنگل کا بادشاہ یہی ہے؟ شاہ جہاں نے سوچا۔ نوجوان بانسری بجانے میں مگن تھا۔ اس نے سر اٹھا کر ایک نظر دیکھا، کوئی شکاری ہوگا، دل ہی میں سوچا اور بانسری بجانے لگا۔ بادشاہ اس کے قریب پہنچا اور پوچھا، میاں صاحب زادے، یہاں کہیں پینے کے لیے پانی بھی مل جائے گا؟ شاہ جہاں کا شاہانہ لباس اور شاندار گھوڑا دیکھ کر چرواہا ذرا چونکا، مگر جلد ہی سنبھل کر بولا، یہاں پانی کہاں، پانی تو بستی میں ملے گا، تھوڑی ہی دور بستی ہے۔ بادشاہ کو ہاتھ کے اشارے سے چرواہا نے رہنمائی کی اور پھر بے نیازی کے ساتھ بانسری بجانے لگا۔ جانور چر رہے تھے اور وہ بانسری بجانے میں مست تھا۔ شاہ جہاں گھوڑے پر سوار ہو کر جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ نوجوان نے پوچھا، کیا تمہیں پیاس لگی ہے؟ ہاں بھائی، پیاس سے برا حال ہے، شاہ جہاں نے اس سے عاجزی سے کہا کہ گویا آج چرواہا ہی بادشاہ ہو۔ چرواہا اٹھا اور درخت کی جڑ میں رکھا ہوا میلا کچیلا برتن اٹھا لایا۔ لو، یہ پی لو، اس میں پانی ہے۔ شاہ جہاں نے بڑی بے قراری کے ساتھ پانی اپنے حلق میں انڈیل لیا۔ پیاس کی شدت سے شاہ جہاں بوکھلا گیا تھا۔ پانی تو اس نے پہلے بھی پیا تھا، لیکن آج تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ شاید ایسی نعمت اسے کبھی نہ ملی تھی۔ وہ احسان مندی اور پیار کی نظروں سے چرواہے کو دیکھتے ہوئے بولا، میاں صاحب زادے، تم رہتے کہاں ہو؟ اسی بستی میں رہتا ہوں، چند میل دور اسی بستی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چرواہے نے بتایا۔ تم کبھی شہر بھی گئے ہو؟ شاہ جہاں نے پوچھا، کیا تم شہر میں رہتے ہو؟ دلی میں لال قلعہ ہے نا، وہاں ایک بہت بڑی مسجد ہے، وہ ہمارے بادشاہ نے بنوائی ہے، کیا تم وہیں رہتے ہو؟ میں ایک بار باپ کے ساتھ وہاں گیا تھا، چرواہے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم کل وہاں آ جانا لال قلعہ میں، اور دیکھو کوئی چیز لاؤ تو میں تمہیں کچھ لکھ کر دے دوں۔ بادشاہ نے انعام سے نوازنا چاہا۔ کیا تم لال قلعے میں رہتے ہو؟ تب تو تم نے شاہ جہاں بادشاہ کو ضرور دیکھا ہوگا۔ چرواہے نے حیرت سے شاہ جہاں کو دیکھتے ہوئے کہا، میں شاہ جہاں ہوں، بادشاہ نے جواب دیا۔ تم بادشاہ ہو؟ ہمارے بادشاہ؟ حیرت سے چرواہا بادشاہ کو دیکھتا رہ گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ واقعی شاہ جہاں کو دیکھ رہا ہے۔ آج چرواہا اپنے بادشاہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اسے اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ آج بادشاہ اس کا مہمان تھا، مگر وہ ڈر رہا تھا اس نے بادشاہ کو بڑی بے رخی سے جواب دیا ہوگا، اور وہ کچھ سوچ میں پڑ گیا۔ بادشاہ نے اس کا سکوت توڑتے ہوئے کہا، تم ہمارے پاس آنا، ہم تمہیں انعامات دیں گے۔ دیکھو، پیڑ کی چھال اٹھا لاؤ، اور بادشاہ نے پیڑ کی چھال پر کوئلے سے کچھ لکھ کر اس کو دیا۔ تم یہ لے کر لال قلعہ میں آنا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ اور وہ شاہ جہاں وہاں سے لوٹ گیا۔ کئی دن گزر گئے۔ شاہ جہاں اپنے میزبان کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، میں اپنے میزبان کو انعام دے کر مالا مال کر دوں گا۔ جمعہ کا دن تھا۔ بادشاہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جامع مسجد میں جا چکا تھا۔ لال قلعہ میں کئی روز سے چرواہے کا انتظار تھا۔ آج دوپہر کے وقت چرواہا قلعہ کی پھاٹک پر پیڑ کی چھال لیے ہوئے پہنچا تو قلعہ کے محافظوں نے اسے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور اسی وقت دو سپاہیوں کے ساتھ اسے شاہ جہاں کی خدمت میں جامع مسجد بھجوا دیا۔ چرواہا ڈرتا سہما ہوا جامع مسجد کے اندر داخل ہوا۔ جمعہ کی نماز ہو چکی تھی، لوگ جا چکے تھے، کچھ جا رہے تھے۔ بادشاہ کے درباری جامع مسجد میں موجود تھے۔ سپاہی چرواہے کو کچھ درباریوں کے حوالے کر کر واپس ہو گئے۔ چرواہے نے پوچھا، بادشاہ کہاں ہے؟ دیکھو، وہ جو محراب کے قریب بیٹھے ہیں، وہی بادشاہ سلامت ہے۔ درباریوں نے ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ شاہ جہاں اس وقت بڑی عاجزی اور لجاجت سے دعا مانگ رہا تھا۔ نہیں، میں تو شاہ جہاں بادشاہ کا پوچھ رہا ہوں، جنہوں نے لال قلعہ بنوایا ہے اور جو لال قلعہ میں رہتے ہیں۔ چرواہے نے نہایت سادگی سے اپنی الجھن صاف کی۔
ہاں بھائی، یہی شاہ جہاں بادشاہ ہے۔ درباریوں نے اسے اطمینان دلانے کی کوشش کی۔ وہ کچھ دیر بادشاہ کو دیکھتا رہا۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک شخص دونوں ہاتھ پھیلائے گڑ گڑا کر فقیروں کی طرح کیا مانگ رہا ہے اور کیوں مانگ رہا ہے۔ اسے رہا نہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ بادشاہ کیا مانگ رہے ہیں اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ یہ تو بادشاہ ہیں، لال قلعہ والے بادشاہ۔ ہاں، یہ خدا سے مانگ رہے ہیں۔ خدا سے ہر ایک مانگتا ہے، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر۔ چرواہا ایک دم خاموش ہو گیا، پھر یکایک وہ ایک طرف کو چل دیا۔ درباریوں نے اسے جاتا دیکھ کر روکنا چاہا، لیکن وہ کسی کی طرح نہ رکا۔ لوگوں نے اسے بہت روکا، جانے کی وجہ پوچھی، لیکن اس نے کچھ نہ بتایا اور اپنی راہ کو ہو لیا۔ شاہ جہاں دعا سے فارغ ہوا۔ خادم بادشاہ کو لینے دوڑے۔ خادموں نے شاہ جہاں کو بتایا کہ چرواہا آیا تھا۔ بادشاہ بڑی بے چینی سے پوچھنے لگا، کہاں ہے وہ؟ شاہ جہاں تو کئی دن سے اپنے میزبان کا بڑی بے قراری سے انتظار کر رہا تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ واپس چلا گیا ہے، ہم نے اسے بہت روکا لیکن وہ رکا نہیں۔ بادشاہ نے اسی وقت کچھ لوگوں کو گھوڑوں پر دوڑایا۔ تھوڑی دیر ہی میں لوگ اس نوجوان کو لے کر واپس آ گئے۔ بادشاہ نے عزت کے ساتھ نوجوان چرواہے کو اپنے پاس بٹھایا۔ دیر تک اس کی خاطر تواضع کرتے رہے، لیکن چرواہا جیسے ہر عزت و اکرام سے بے نیاز تھا۔ شاہ جہاں نے اس سے پوچھا، میاں تم مجھ سے ملنے آئے تھے اور پھر ملے بغیر ہی واپس ہو گئے، آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ خاموش رہا۔ شاہ جہاں نے دوبارہ اسے متوجہ کیا، میاں میں تمہیں بڑا شدت سے انتظار کر رہا تھا اور تم ملے بغیر ہی واپس جا رہے تھے، بتاؤ تو صحیح آخر بات کیا ہوئی؟ میں آپ سے انعام لینے آیا تھا، مگر میں نے دیکھا کہ آپ تو خود ہاتھ پھیلا کر مانگ رہے ہیں۔ جب آپ خود مانگ رہے ہیں تو بھلا مجھے کیا دے سکتے ہیں؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا، میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے آپ مانگ رہے ہیں۔ چرواہے نے بڑی سادگی اور جرأت سے کہا، اس دنیا میں کون ایسا ہے جو اللہ سے نہیں مانگتا؟ ہر ایک کو اللہ کی ضرورت ہے۔ چرواہے کے جواب نے بادشاہ کے تمام سوالوں کا جواب دے دیا اور بادشاہ لاجواب ہو گیا۔